نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. فرمایا جو تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے یا وہ پھر خاموش رہے. آج میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں صبح سے لے کر شام تک ہماری جو کنورسیشن ہوتی ہے اس میں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق فضولیات سے ہوتا ہے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث اتنی خوبصورت حدیث ہے اور محدثین فرماتے ہیں جس نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا اس نے اسلام کے ایک حصے پر عمل کر لیا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر کوئی شخص اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے شب و روز مرتب کرتا ہے تو کم از کم 80% اس کی زندگی صراط مستقیم پر چلنا شروع ہو جاتی ہے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کہا کسی بھی شخص کے اسلام کا حسن یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے, فضول باتوں کو ترک کر دے. اب صبح سے لے کر شام تک ہم چائے کے پھٹے پر بیٹھ کر جو گفتگو کرتے ہیں کیا اس کا مجھے اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے سامنے. کیا ہم سیاست پر بات کرتے ہیں اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ حضرت واصف علی واصف کا مجھے ایک اور بڑا خوبصورت لگتا ہے. ایک دوست ان کے پاس ملنے کے لیے آیا اور اس نے حضرت واصف علی واصف کو مخاطب ہو کر کہا کہ جناب آج کل ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوچھنے لگے کیا تم نے ملک کے حالات خراب کیے؟ کہا حضرت میں نے تو نہیں خراب کیے. کہا میاں کیا تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ کہا میں ٹھیک بھی نہیں کر سکتا. کہا جب تم نے خراب بھی نہیں کیے تم ٹھیک بھی نہیں کر سکتے پھر میرے کو چپ کر کے رہنا چاہتے ہیں. تو ہم اتنی کنورسیشن کرتے ہیں جس کا تعلق نہیں ہوتا, فضولیات بکرے ہوتے ہیں. ہم بیٹھے تھے نیکی کا کام کرنے کے لیے لیکن ہم نے بیٹھ کر کسی کی بیوی کی عزت اچھالنا ضروری سمجھا. ہم بیٹھے تھے چاہیے تو یہ تھا کہ سونے محمد پر میٹھا درود پڑھتے لیکن ہم نے یہ گفتگو کرنی مناسب سمجھی کہ فلاں گلی میں کیا ہو رہا ہے, فلاں کیسے اپنے گھر کو چلا رہا ہے, فلاں کا نظام کیا ہے, فلاں کے بچوں کے معاملات کیا ہیں, فلاں کے بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کے معاملات کیا ہیں. تو ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ضروری سمجھ لیا. جبکہ میرے رسول نے کیا بات ارشاد فرمائی, کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کسی بھی شخص کے اسلام کا حسن یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. تو پہلی بات جو حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے رسول نے فرمائی وہ کیا تھی؟ فرمایا امسک علیک لسانک. اے عقبہ بن عامر تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں رہے, تمہارے قابو میں رہے, یہ نجات ہے. بلکہ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک خوبصورت بات ارشاد فرما دی. وہ کیا تھی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو جب انہوں نے حضور کے بارگاہ اقدس میں دین کے معاملات کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو حضور نے نماز کا بھی بتایا, حج کا بھی بتایا, روزے کا بھی بتایا, زکوٰۃ کا بھی بتایا. ساری باتیں بتانے کے بعد میرے رسول نے معاذ بن جبل کو مخاطب ہو کر کہا اے معاذ بن جبل کیا میں تمہیں دین کی اصل نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں دین کے جڑ کی خبر نہ دے دوں؟ یا رسول اللہ ارشاد فرما دیجئے دین کی اصل کیا ہے, دین کی جڑ کیا ہے؟ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا, دونوں ہاتھوں سے پکڑا, ہاتھ سے پکڑ کر ارشاد فرمایا اے معاذ بن جبل اس کو کنٹرول میں رکھنا یہ دین کی اصل ہے. آج دیکھیں ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہے کہ نہیں؟ کیا جب ہم بات کرتے ہیں ہماری بات سے ہمارے گھر میں بیٹھا بوڑھا باپ کیا ہمارے لفظوں سے تھر تھر کانپتا تو نہیں ہے؟ کیا جب ہم بات کرتے ہیں ہماری ماں ہماری بات کو سن کر کہیں کمرے میں بیٹھ کر بند کمرے میں روتی تو نہیں ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے طوفان بدتمیزی کرتا ہے؟ کیا آج ہماری جو کنورسیشن ہے, ہم دوست آپس میں بیٹھتے ہیں, ہماری گفتگو کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ کل قیامت والے دن کا منظر قرآن مجید میں بیان کیا گیا. کل قیامت والا دن ہوگا جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا, ان سے پوچھا جائے گا کون سی چیز سبب بنی تمہارا جہنم میں جانے کی؟ تو قرآن مجید نے جو منظر بیان کیا
وہ ارشاد فرما دیا گیا جب ان سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کیوں داخل کیا جا رہا ہے تو وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز کے وقت ہمارے سر بوجھل ہو جایا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ مجھے اتنا خوبصورت لگتا ہے، اتنی روشنی مہیا کرتا ہے، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر جوان کا ہاتھ پکڑوں اور امام غزالی کا اسے یہ جملہ سناؤں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جوانوں جوانی میں جی بھر کر سجدے کر لو، میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بوڑھے ہو جاؤ گے نا یار، پھر ڈاکٹر بھی کہہ دیں گے بابا جی اب نہیں آپ سجدہ کر سکتے، اب آپ کی کمر کو مسئلہ ہے، لہٰذا آپ کو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ تو کل قیامت والا دن ہوگا، قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہمیں پتا تھا ہمسائے کے گھر میں فاقے ہیں، ہمیں پتا تھا بہن کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا، ہمیں پتا تھا ہمسائے میں ہمارا سگا بھائی رہتا ہے، اس کے گھر میں کھانا 3 دن سے نہیں پکا، لیکن ہمارے بچے باہر کے شہروں میں بھی جا رہے تھے، سیر سپاٹے کے لیے بھی جا رہے تھے، سیر و سیاحت کے لیے بھی جا رہے تھے، لیکن ہم نے کسی کو اپنے رزق میں شامل کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے آج ہمیں جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اور تیسری بات وہ کیا کہیں گے جو میرے موضوع کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین وکنا نخوض مع الخائضین، وہ کہیں گے جب لوگ آپس میں بیٹھ کر بیہودہ باتیں کرتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر ہم بھی بیہودہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا زبان کی حفاظت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر اس کی تلقین کی ہے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر نے جب پوچھا یا رسول اللہ نجات کیا ہے تو حضور نے پہلی بات یہ بات ارشاد فرمائی، اور دوسری بات میرے رسول نے ارشاد فرمائی بل یسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، بغیر ضرورت کے انسان کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہمارے بچے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، تو ہم جب گھر میں بچے داخل ہوتے ہیں تو والدین سو رہے ہوتے ہیں، بچے آتے ہیں، ان کی بیٹھک کیا ہے، کس سے ملے، کس سے مل کر آ رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ فرمایا بل یسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ بلکہ میرے رسول نے ایک موقع پر یہ بھی بات ارشاد فرمائی، کہا کہ جس طرح بغیر ضرورت کے گھر کا سامان تم گھر سے باہر نہیں نکالتے، صحابہ ایسے بغیر ضرورت کے تم گھر سے باہر نہیں نکالتے۔ تو فرمایا کہ بل یسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ اور تیسری بات جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ کیا تھی؟ فرمایا ببکی علی خطیئتک، اے عقبہ بن عامر نجات یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، یہ نجات ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتے ہیں، کیا ہمیں اللہ کے خوف سے رونا آتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں اللہ کے خوف سے تر ہوتی ہیں؟ نہیں صاحب، صبح سے لے کر شام تک ہم اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی رونا نصیب نہیں ہوتا، جبکہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش ہی کر لیا کرو۔ کسی نے دادا علی حجویری علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ حضرت اگر کوشش کرے رونا نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ تو میرے دادا علی حجویری فرمانے لگے پتر پھر اپنی قسمت پر رویا کرو کہ تمہارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، آنسو بہانے کی کوشش بھی کرتے ہو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے۔ تو تیسری بات میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا ببکی علی خطیئتک، کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، نام ہے سیدنا شیخ صدی سختی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے بانجی اور اپنے مرید حضرت جنید بغدادی کو اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کر کہنے لگے جنید بیٹا میرے جانے کا وقت قریب ہے، لیکن میری نصیحت یہ ہے کہ جب میری روح کوف سے پرواز کر جائے بیٹا مجھے بغداد سے باہر جا کے دفنا دینا۔ کہا حضرت لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کی تمنائیں لے کر آتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے بغداد سے باہر جا کے دفنا دینا۔ تو سنیے سیدنا شیخ صدی سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ کہا بیٹا ڈرتا ہوں کہیں میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی سرزمین میرے وجود کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ قرآن کہتے ہیں ان کے بارے میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
ان کی راتیں کبھی قیام میں بسر ہوتی ہیں، کبھی سجود میں بسر ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا خوف دیکھیے کتنا ہے کہ اللہ کا خوف یہ ہے، کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہیں بغداد کی سرزمین میرے وجود کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ یار یہ تو سیدنا شیخ سیدھی سختی ہیں۔ میں آپ کو عبداللہ ابن مبارک کی کہانی بھی سناتا ہوں۔ یہ کون عبداللہ ابن مبارک؟ امام بخاری کے اساتذہ میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بوڑھے ہو چکے تھے، عصا ہاتھ میں پکڑتے مسجد میں کھڑے رہتے، ساری رات کھڑے ہو کر گزار دیتے اور اپنے رب کے حضور مخاطب ہو کر کہتے، اے اللہ تیرا عبداللہ، تیرا بندہ اب بوڑھا ہو چکا ہے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے۔ یار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بات بھی سنیے، ساری رات کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے رہتے اور دونوں ہاتھوں سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر روتے، اتنا روتے کہ آپ کی چشمان رحمت سے جو آنسو جاری ہوتے اس سے آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے آپ کے مخاطب ہو کر کیا بات ارشاد فرمایا کرتے، کہا کرتے، اے ابو حنیفہ اگر کل قیامت والے دن تجھے بھی بخش دیا گیا تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ تیرے جیسا شخص بھی بخش دیا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک، نعمان بن ثابت، سیدنا شیخ سیدھی سختی، یہ کون لوگ ہیں؟ صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو تقویٰ کے پہاڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ کا خوف ان کے قلب میں کتنا ہے۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی نے آپ کو نصیحت کی، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم، آپ فرمانے لگے بیٹا اللہ کا خوف تمہارے دل میں اتنا ہونا چاہیے کہ اگر ساری دنیا کے لوگوں کی نیکیاں بھی تمہارے پلڑے میں ڈال دی جائیں، اللہ کا خوف تمہارے دل میں اتنا ہو، اللہ سے ڈرنا کہیں اللہ پھر بھی تمہیں پکڑ نہ لے، اور اللہ سے امید اتنی رکھنا اگر سارے زمانے کے گناہ بھی تمہارے پلڑے میں ڈال دیے جائیں وہ پھر بھی کریم ہے، وہ پھر بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، میرے حضور نے فرمایا جو ایمان ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی سن لیجیے، کہتے ہیں اگر کل قیامت والے دن یہ اعلان کر دیا گیا صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، باقی سارے جنت میں داخل کیے جائیں گے، جناب عمر فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہیں وہ جہنم میں جانے والا میں عمر ہی نہ ہوں۔ تو صاحب میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے؟ کیا ہم بغیر ضرورت کے گھر سے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے؟ کیا ہماری زبان ہمارے قابو میں ہے یا نہیں؟ ادارہ المصطفیٰ کا یہی پیغام ہے نوجوان نسل کے نام کہ نوجوانوں اپنی زبان کی حفاظت کو ملحوظ خط رکھنا۔ یہ قرآن نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو بھی زبان سے بولتے ہیں یہ لکھ لیا جاتا ہے، یہ نوٹ کر لیا جاتا ہے، اور کل قیامت والا دن ہوگا جب ہمارے سامنے ہمارا نام اعمال پڑھا جائے گا تو اس وقت افسوس کیا جائے گا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کہیں میں یہ کنورسیشن نہ کرتا، میں یہ نہ بولتا، میں یہ بے حیائی والی بات نہ کرتا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، تو آئیے اور اللہ کی دہلیز پر اپنے آپ کو کھینچ کے لے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں اثر کی شرح میں ڈال کر اس کو میرے بھی من میں اتار دے اور آپ کے بھی من میں جمع کر دے۔